قریشی صاحب ہیں جی، ایک ہمارے بھائی یو کے میں، اور انہوں نے میل کے ذریعے ہمیں ایک سوال بھجوایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کو پیدا نہیں کیا تھا، یہ بے شمار آدم پیدا کیے تھے جن کی اولادیں آج دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سوال میں نے سمجھ لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ایک ہی آدم اللہ نے پیدا کیا یا بہت سے آدم پیدا کیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایک آدمی کے نہیں، بات بہت سی جماعت پیدا کی تھی۔ یہ ساری باتیں بالکل بکواس ہے۔ آدم ایک پراپر نام ہے، ایک آدمی ایک اکیلا جس کا نام آدم ہے، جس طرح محمد ابراہیم نوح ایک آدمی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ غلام پرویز بڑی ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا کہ آدم سے مراد بس آدمی ہیں، بے شک کروڑوں اللہ نے اکیلا پیدا کر دیے۔ آدمیون جو کہنے لگے کہ آدم والے، آدم کوئی تھا نا جس کی وجہ سے آدمین ہوئے، ورنہ ان کا کوئی اور نام ہوتا، نسبت کیوں ہوئی؟ اور پھر مان گیا کہ ایک جگہ تو قرآن کی ایسی جہاں مجبور ماننا پڑتا کہ نہیں اس نام کا کوئی خاص آدمی تھا، وہ یہی آتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل، یہاں کہتا ہے، یہاں تو صاف کہتا ہے اللہ آدم کو نوح کو اللہ نے چنا۔ بے بس ہو گیا لغات القرآن نہیں کہ نہیں، یہاں ایک ہی تو حقیقت میں ایک ہی آدم ہے جس کی وجہ سے ہم سب کہلاتے ہیں آدم کی نسل۔ باقی جو حیران ہوتے ہیں نا کہتے سائنسدانوں نے کہا کہ سائنسدانوں کے باپ دیکھتے تو سب کتنے پیدا ہوا۔ ایک طرف تو سائنس کا دار و مدار ہے مشاہدے پر، آنکھوں دیکھی بات مان، یہ اندازے لگانا کہ شاید ایسا ہوا بہت سے، یہ سائنس ہے؟ یہ تو کیا اثر آئی ہے؟ سائنس تو ٹھیک بنتے ہوئے جن لوگوں نے دیکھے ہیں بہت سے آدم اس وقت ہے، پھر بات کریں سائنس کے معنی کے خلاف ہے کہ بے دیکھی بات۔ سائنس کا معنی یہ ہے کہ بات مشاہدے میں آتی ہے، جو مشاہدے میں نہیں آتی وہ فلسفے کا ہے، جو قیاس میں ہے وہ فلسفہ، وہ فلسفہ قیاس آرائی خیال وہ ان کی باتیں۔ آدم قریشی صاحب بات واضح ہو گئی کہ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ آدم ایک ہی تھے جن کا نام بھی آدم تھا، ایک ہی ہستی کو اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیا، اور آج کے 7 ارب انسان جو ہیں وہ سارے آدم کی اولاد، سارے بنی آدم کے